اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جنات، ہوائی چیزیں، ان کا وجود، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں ہوتے ہیں اور ہم ان کو کیوں عام آنکھوں سے یا عام طور پر کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ایک شے کو جب دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے رکھی ہوئی کوئی شے، کوئی انسان، اس پہ جو لائٹ پڑتی ہے ہماری آنکھ کی شعاع کا عکس پڑتا ہے، اور ہماری آنکھوں میں جو موجود روشنی ہے، جو لو ہے بصارت کی، جب اس پہ پڑتی ہے وہ لائٹ اس شے پر پڑ کر ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں میں واپس آتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ سسٹم جدید ترین، اس قدیم ترین انسان میں قوت بصارت کے لیے لگا رکھا ہے۔ وہ ایک کیمرے کی طرح اس شے کو فوٹو کی طرح ہمارے دماغ میں امیج کرتا ہے، پھر ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ گلاس ہے، بک ہے، کوئی سامان ہے یا کوئی انسان ہے۔ جب کسی شے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے۔ ویو لینتھ کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی شے کے حجم کو، وزن کو ناپتے ہیں یا چیزوں کو، پانی وغیرہ مائع کی طرح کی چیزوں، اشیاء کو لیٹر میں ناپتے ہیں، اسی طرح لائٹ ایک لطیف وجود ہے اور ہماری آنکھیں اس کو ناپتی ہیں، قبول کرتی ہیں اور شے کو ہم پھر دیکھ پاتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی اپنی اپنی ویو لینتھس ہیں، اور ایک انسانی آنکھ عام طور پر صرف انہی چیزوں کو دیکھ پاتی ہے جن کی ویو لینتھ 400 این ایم یعنی 499 میٹر سے 700 این ایم کے درمیان ہے۔ نہ ہی ایک عام انسان، ایک نارمل انسان 400 این ایم سے کم ویو لینتھ کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی 700 این ایم سے زیادہ کی ویو لینتھ کو اس کی آئیز قبول کر پاتی ہے۔ تو جب ہم 400 این ایم سے 700 این ایم تک کے درمیان کی ویو لینتھ کو اور اس لینتھ کے درمیان جو اشیاء آتی ہیں ان کو ہی دیکھ پاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ویو لینتھ سے کم یا زیادہ کوئی وجود یا شے موجود نہیں، اور کوئی اس کے علاوہ کائنات میں، ہماری دنیا میں اور کچھ نہیں جو 400 این ایم سے 700 این ایم کے ویو لینتھ کے علاوہ ہو۔ اور اب جو ان رینج سے باہر کے موجود ہیں جن کی ویو لینتھس 200 این ایم ہوں یا 1000 این ایم ہوں، جنہیں دیکھ پانا انسانی آنکھ کے لیے عام طور پر ممکن ہی نہیں، تو اصلیت یہ ہے کہ یہ گھوسٹ، جن، موکل، ہمزاد، رجال الغیب یعنی نظر نہ آنے والا رجال مرد، چھلاوے، بھوت، ڈائن، فرشتے، ملائکہ، یہ سبھی 400 این ایم سے کم اور 700 این ایم سے زیادہ کا ویو لینتھ وجود میں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم عام انسان ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، جبکہ ایسی بہت سی مخلوق ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہیں۔ جانوروں میں جیسے کہ بلی اور کتے، ان کی دیکھنے کی فریکوینسی انسانی فریکوینسی سے زیادہ ہے، زیادہ حساس ہیں۔ بلی کو اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے، اور اسی طرح کتے جب آدھی رات کے بعد غیر معمولی طور پر پہلے سے زیادہ بھونک رہے ہوں تو کہا یہ جاتا ہے کہ لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ بے زبان جانور
ان مخلوقات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ جو کتوں کے دیکھنے کی ویو لینتھ ہے وہ انسان کی ویو لینتھ سے 100 درجے کم ہے۔ کبھی کبھی جب ہماری اور ان ان سین وجودوں کی فریکوینسی میں کوئی ٹکراؤ آ جائے تو یہ ہمیں دکھ جاتے ہیں۔ جدید دور کی ایجادات میں سے ایسی اشیاء اور وجود کو دیکھنے کے لیے انفرارڈ، الٹرا وائلٹ، یو وی کیمراز ٹائپ آبجیکٹ بھی یوز کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو لینسز ہیں وہ 400 nm جو کہ انسانی آنکھ کی ویو لینتھ ہے سے بہت کم ویو لینتھ پہ ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو ایسے سیٹ کیا ہوا ہے، اس طرح ہی بنایا گیا ہے جس میں پیرا نارمل وجود کیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی کچھ سامنے کی دنیا کی معلومات۔ اب ذرا اللہ پاک کی اس آیت پہ غور کیجیے۔ سورہ اعراف آیت 27 ہے، اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں۔ بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جنات ہیں، یہ ہمیں مطلب کیسے دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے، یعنی ان کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دیا۔ تو اب اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ، اس سنت پہ غور کیجئے، پھر اس آیت کے ساتھ اسے ملائیے اور سمجھیے۔ اب یہ غور کیجئے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت کے طور پہ فرمایا کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے الٹا پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ اب ہمیں اس میں ایک چیز یہ بھی واضح ہوئی کہ یہ جو جن مرد عورت دونوں ہی مطلب موجود ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر، اور پھر وہاں پہ انسان بے لباس بھی ہوتا ہے۔ اب آیت سے بھی ہم جب اس کو غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سے خبردار رہنا، اس نے تمہارے آباء و اجداد کو اس طرح بے لباس کر کے ان کی شرمگاہیں سامنے کھول دی۔ تو جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اس دعا کو لازمی پڑھیے، اور ان دعاؤں کا اہتمام اگر نہ کیا جائے تو کئی طرح کے نہ دکھنے والے وجود انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ ناپاک رہنا، طہارت و پاکیزگی اختیار نہ رکھنا، تو پھر یہ وجود، یہ جو خبیث جنات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اکثر لوگ جو اسپریچول لائن میں یا کسی اور روحانی علم میں یا زیادہ تنہائی میں، خاموشی میں رہنے والے یا زیادہ وقت اندھیرے میں بسر کرنے والے، ان کی ویو لینتھ بعض دفعہ اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ وہ 400 nm سے کم ویو لینتھ کی اشیاء اور وجود کو بھی دیکھ پاتے ہیں، یا ان کی ویو لینتھ پاور اتنا سٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ
700 nm سے زیادہ کی اشیاء یا وجود کو اپنی نگاہ سے دیکھ پاتے ہیں۔ عموماً ایسا مراقبہ کے بعد واقعات انسان کو پیش آنے لگ جاتے ہیں اور عام لائف سے ہٹ کر آپ کو وہ وجود نظر آنے لگتے ہیں جو کہ باقی لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اب یہاں پر اللہ پاک کی اس آیت کو بڑے غور سے سنیے، غور کیجیے۔ سورہ تکویر کی آیت 22 اور 23 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور تمہارے صاحب مجنوں نہیں، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا۔ یہاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، زمین سے آسمان تک وہ تھے، ان کا حجم نظر آ رہا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور کیونکہ باقی لوگوں نے یقین نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مطلب نازل فرمایا کہ اب تم لوگوں کو اگر نظر نہیں آ رہا تو کیا یہ بات سے انکار کر دو گے؟ اگر تم اس شے کو، اس لطافت کو خود نہیں دیکھ پاتے تو کیا اس شے کا وجود نہیں؟ تو ہم عام انسان اس دنیا میں ایک مخصوص فریکوینسی میں جی رہے ہیں، اور اسی دنیا میں یہ سب ہوائی وجود دوسری فریکوینسی میں موجود ہیں، اور یہ دکھ جاتے ہیں جب ہم گہری میڈیٹیشن، محویت، جذب میں آئے ہوں تو یہ وجود آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اب محویت کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام جہاں انسان ٹھٹک جائے، رک جائے، محو ہو جائے، کھو جائے، اور اس کی ظاہری جو اس کے اعضاء ہیں جیسے کہ زبان، جسم، ہاتھ پاؤں، اس مشاہدے کی وجہ سے بے جان سے ہو جاتے ہیں، پتھر سے ہو جائیں، اور اس کیفیت میں آپ کا دماغ رک جائے اور وہ کیفیت ایک امیج کی طرح ذہن کی سطح پر آپ کو روک لے۔ یہ محویت کی کیفیت بھی دو حالتوں میں پیش آتی ہے، یا تو انسان اللہ کی راہ میں میڈیٹیشن، کوئی مراقبہ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، اس کو باقاعدہ ادا کرنا شروع ہو جائے، لگاتار بلا ناغہ ایک ہی مخصوص وقت میں روزانہ اس کو انجام دینا، تو کوئی اسرار اس انسان پہ اگر کھل جاتا ہے تو وہ تھم گیا، محویت میں چلا گیا، اس کا دنیا دیکھنے کا، سمجھنے کا انداز بدل گیا، جذب ہو گیا، کسی مقام پہ رک گیا، مجذوب سا ہو گیا، مست ہو گیا۔ اور اب اس کا دوسرا پہلو کہ اس مقام پہ جہاں کوئی کیفیت، کوئی اسرار کھلا مگر انسان کو برداشت نہ ہو سکا، تو اکثر لوگ اس مقام پہ ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ محو وہ بھی ہو جاتے ہیں جو پاگل ہوں، مگر یعنی اس معاملے میں پاگل ہو جائیں تو جس طرح تصویر کے دو رخ ہیں، ایک میں عامل ہو گیا اور دوسرا کیفیت میں برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے پاگل ہو گیا یا ذہنی توازن کھو بیٹھا، تو پاگل انسان ان حالات میں اسی نقطے پہ رک جاتا ہے، اس کو وہ منظر جو نظر آیا ہوتا ہے وہی اس کے دماغ کی سکرین پہ ایسے رہتا ہے جیسے وہ اس وقت میں اب بھی موجود ہو۔ مگر روحانی لائن کے پاگل بھی بڑی گل پانے والے ہوتے ہیں، بس پوچھنے پہ ایکسپلین کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اب انہی ہوائی مخلوق کے حوالے سے عام انسان کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ حالات میں سے ایک مثال یہ ہے کہ کئی بار
انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ہے، یا سیڑھیاں چڑھ رہا ہو، اتر رہا ہو، تو ایک دم احساس اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے ہے۔ مڑ کے بھی بے اختیار دیکھتے ہیں تو صرف دیکھ نہیں پاتے اپنی ان آئیز کی ویو لینتھ کی وجہ سے، ورنہ انسان کا احساس محض گمان نہیں ہوتا، اور عموماً لوگ اس کو کیفیت کا نام دے دیتے ہیں کہ ایک خیال سا تھا، وہم تھا، اور کیونکہ کھلی آنکھوں دیکھ نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے تو کہہ دیتے ہیں شاید کیفیت ہے۔ مگر اسپریچول لائن میں داخل ہو کر پھر بہت دیکھے اندیکھے رازوں سے پردے اٹھنے لگتے ہیں۔ اپنی طرف سے محسوس کرتے ہیں کہ بس تنہا ہیں، اپنے روم میں ہیں، واش روم ہے، کوئی آس پاس نہیں، دروازے بند کیے۔ دروازہ بند ہم کرتے ہیں تاکہ باہر کی کسی انسان کے سامنے بے پردگی نہ ہو، مگر جو واش روم کے اندر ہیں اور جن کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، ان کا کیا؟ جیسا کہ ابھی ذکر کیا اللہ پاک کی سورہ اعراف آیت 27 کا، کہ یہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ ان کو نہیں دیکھ پاتے، تو لازمی اس کا اہتمام کیجیے کہ جب آپ واش روم جائیں تو الٹا پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ اور جب آپ بیت الخلاء سے باہر آئیں تو پہلے سیدھا پاؤں نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے ایذا دینے والی چیز سے دور کیا اور مجھے چین دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ، ان کی سنت ہم کو بتا دی گئی کہ یہ دعا کر کے بیت الخلاء جاؤ، یہ پڑھ کر نکلو۔ سب سے زیادہ شکار انسان نفسیاتی ذہنی طور پر ایسے وجودوں کا اسی لیے ہوتا ہے کہ گندگی میں، نجاست کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، ان کا مطالعہ کیجیے کہ آخر کیا وجہ کہ اس موقع پہ یہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے، غور کیجیے۔ اب اچھے جن یا برے جن، برے اعمال کے نتیجے میں کی جانے والی میڈیٹیشن آپ کو شیطانی وصف والے جنات سے ملواتی ہے، اور نوری میڈیٹیشن جو اپنی پہچان یا اللہ کی یاد یا اللہ کے ذکر میں ہو، اس میں نیک وجود ہی ملتے ہیں۔ مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کے دوران بھی آپ کو پلید جن نظر آئیں، مگر اس وقت آپ ان کو علاج کر سکیں اور اسی لیے آپ کو نظر آئیں، مخلوق خدا کو اللہ کے فضل سے چھٹکارا دلوانے میں ہیلپ کر سکیں۔ اینی وے، یہ سب معلومات آپ لوگوں کو بتانا تھی۔ آپ لوگ روزمرہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریے، اس پہ غور کریے تاکہ ان فساد، ان نقصانات سے بچ سکیں، اسی میں نجات ہے۔ یہ سب حقیقت بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کچھ لوگ نوجوان بہن بھائی ڈر جائیں کہ پتہ نہیں کیا کیا یا کون کون ہمارے ساتھ ہے۔ بس سمجھ لیجیے کہ جس طرح ہم ایک مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ پاک کی لا تعداد مخلوقات ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، اپنی اپنی فطرت ہے۔ ہمیں ان سے بچنے کے لیے جو ارشادات فرمائے گئے ہیں ان پہ عمل کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب کچھ چیزیں جیسے سانپ، بچھو یا موذی جانوروں، ان سے مطلب ان کے علاج یہی ہے کہ ان کو مار دیا جائے اس سے پہلے کہ یہ ہمیں نقصان دیں۔
تو اپنے بچاؤ کے لیے اسی طرح ان ہوائی چیزوں کے لیے جو علاج تجویز ہے اس پہ عمل کریے، اور وہ علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کی جو آیتوں کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریے۔ یہ سنت ہمیں کسی بھی موقع پہ کیوں دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں فرمائی ہے، اس پہ غور کیجیے، اور جتنی بھی ان کی اور سنتیں ہیں اس پہ غور کیجیے کہ وہ برکت کے لیے ہیں، ہماری آسانی کے لیے ہیں۔ اب اس میں ایک میں آپ کو بتاتی ہوں ایک واقعہ، ٹھیک ہے؟ حضرت دیکھیں نا، میں اس لیے یہ واقعہ کا اضافہ کر رہی ہوں کہ جس طرح ہم مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جس طرح سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے کہ یا اللہ یہ چھپکلی آپ نے کیوں بنا دی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ابھی کچھ دیر پہلے یہ چھپکلی بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا۔ اب اس واقعے پہ غور کریے اور سمجھیے کہ جس طرح وہ ہوائی مخلوق ہیں ہمارے لیے، ہم بھی ان کے لیے انسانی مخلوق ہیں۔ ان سے ڈر گئے تو وہ ڈراتے ہیں، ان پہ حاوی ہو گئے تو وہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے آیت میں ذکر فرمایا ہے، سورہ جن ہے، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا، یعنی کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، تو جن کیونکہ خود بھی مخلوق تھے، جب انہوں نے ایسے لوگوں کا حال دیکھا تو وہ مغرور ہو گئے، لوگ انسانوں کو ڈرانے پہ آ گئے۔ تو اب اس سے پہلے کہ ایسی مخلوقات انسان پہ حاوی ہوں، انسان حاوی ہو سکتا ہے ان پر، مگر صرف تب جب اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حفاظت کے طریقوں پہ رہے، اللہ پاک کے کلام کو سمجھے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ جن کی آیت 6 میں یہی بتا رہے ہیں، یہی اشارہ ہے کہ تم میں سے کچھ تو جنوں کی پناہ مانگ رہے ہو، اور وہ اسی بات پہ مغرور ہو گئے کہ جی انسان کو اتنی سمجھ نہیں آئی۔ تو اب میں لاسٹ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں، ایک عام انسان کی طرح شاید میں خود بھی نہ مانتی ان وجودوں کو، یہ جنات، موکل، چڑیلیں، ڈینے، رجال الغیب، ہمزاد، چلاوے وغیرہ، ان کو اگر مجھے ذاتی طور پر ان مخلوقات کا مشاہدہ نہ ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ سب کے لیے خیر فرمائے، ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنی عام روزمرہ زندگی میں ہمیں جو رہنمائی چاہیے ہم قرآن سے حاصل کریں، یہ توفیق دے کہ ہم شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اور اپنے لیے آسانی بنائی۔ اللہ نے ہماری آسانی کے لیے بنائی ہے، اور نمونہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو فی امان اللہ۔